ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں تھا جس میں ایک کسان اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیٹی کا نام لالا رخ تھا۔ وہ بہت با اخلاق اور ہر کسی کے دکھ درد میں کام آنے والی لڑکی تھی۔ لالا رخ گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور مرغیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی۔ ان کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنی بکریوں کو قریبی جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتی۔ بکریاں تو جنگل میں گھاس اور جھاڑیوں میں لگے پتے کھانے لگتی اور لالا رخ وہاں بیٹھ کر ان کی رکھوالی کرتی۔ اسے جنگل میں جا کر اس کی کھلی فضا میں بکریوں کو چرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ایک دن سورج ڈھلنے سے پہلے وہ اپنی بکریوں کو ہانک کر جنگل سے گھر کی جانب آ رہی تھی کہ راستے میں اسے زمین پر کوئی چمکیلی چیز نظر آئی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک ننھی سی سنہری انگوٹھی تھی جس میں سرخ رنگ کا ایک نگینہ بھی جڑا ہوا تھا۔ اس نے انگوٹھی کو اٹھا لیا اور سوچا کہ اگر اس انگوٹھی کا مالک کبھی مل گیا تو وہ اسے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس کے بعد وہ پھر بکریوں کو ہانکتی ہوئی گھر کی جانب چل پڑی۔ ابھی وہ گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے سے ایک چھوٹا سا بونا بیٹھا نظر آیا۔ لالا رخ اسے اداس دیکھ کر اس کے پاس آئی اور بولی، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی ہوں؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بونے نے اداس لہجے میں کہا، تم تو کیا، میری مدد تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی زمین ہے، وہ نہ جانے میری جیب سے کہاں گر گئی ہے۔ جب میں جھک کر دریا سے پانی پی رہا تھا تو ہو سکتا ہے وہ دریا میں گر پڑی ہو۔ اس کی بات سن کر لالا رخ بولی، کہیں آپ کی انگوٹھی تو نہیں کھو گئی؟ اس کی بات سن کر بونا حیرت سے بولا، لڑکی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری انگوٹھی کھو گئی ہے؟ مجھے کچھ دور زمین پر سے ایک انگوٹھی ملی تھی اور میں نے آپ کی باتوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ یہ آپ کی ہوگی۔ لالا رخ نے وہ انگوٹھی نکال کر بونے کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ بونا خوش ہو گیا اور لالا رخ سے بولا، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ یہ انگوٹھی میں نے اپنی پیاری بیوی کو تحفے میں دینے کے لیے لی تھی۔ پھر بونے نے چاندی کی ایک ڈبیا نکال کر اسے لالا رخ کو دیتے ہوئے بولا، لڑکی، میں تمہاری نیکی کا انعام تو نہیں دے سکتا کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ ہاں، جنگل سے گزرتے ہوئے ایک جادوگرنی کے گھر کی کھڑکی کے نیچے سے مجھے یہ ڈبیا ملی تھی۔ اس میں ایک بیج ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ جادو کا بیج ہوگا۔ گھر جا کر اسے زمین میں بو دینا، ہو سکتا ہے اس میں سے ایسا درخت نکل آئے جس میں بجائے پھلوں اور پھولوں کے سونے چاندی کی اشرفیاں لگتی ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارے مزے ہو جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گی۔ لالا رخ نے ڈبیا لے کر بونے کا شکریہ ادا کیا۔ بونے نے اپنے منہ میں دونوں ہاتھوں کی ایک انگلی ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سنتے ہی سامنے کی جھاڑیوں میں ہلچل سی مچی اور ان میں سے بونے سے کچھ بڑے قد کا ایک گھوڑا نکل کر آیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے منہ میں گھاس دبی ہوئی تھی جسے وہ مزے لے کر کھا رہا تھا۔ بونے نے لالا رخ کو خدا حافظ کہا اور اپنے چھوٹے سے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لالا رخ گھر آ کر زمین کھودی اور اس میں وہ جادو کا بیج بو دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس نے اس جگہ جہاں بیج بویا تھا دیکھا ایک مٹر کا پودا ہے اور اس میں ایک مٹر کی پھلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے مٹر کی پھلی پودے سے توڑی اور اسے چھیل کر دیکھا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا لڑکا آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ لالا رخ ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، اس لیے وہ اس عجیب و غریب چھوٹے سے لڑکے کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں ڈری۔ اس نے جلدی سے اس لڑکے کو پھلی سے نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اسے دیکھنے لگی۔ پھلی سے نکلتے ہی لڑکے کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھا۔ میں کہاں ہوں؟ لڑکے نے حیرت سے کہا۔ شاید میں دیوؤں کی دنیا میں پہنچ گیا ہوں، اتنی بڑی لڑکی تو میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم میری ہتھیلی پر ہو ننھے لڑکے، میں دیو نہیں ہوں، عام انسان ہوں، تم بس چھوٹے ہو۔ اس نے ننھے لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو کر کہا اور سوچا کہ وہ اس لڑکے کو اپنے گھر میں ہی رکھے گی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لڑکے نے کہا۔ کیا مجھے کچھ کھانے کو ملے گا؟ لالا رخ نے کہا، تم کیا کھاؤ گے؟ کیا تم اخروٹ کا حلوہ بنا سکتی ہو؟ لڑکے نے جلدی سے پوچھا۔ بنا تو میں لوں گی، مگر اس کے لیے مجھے اخروٹ لینے کے لیے پہاڑوں پر جانا ہوگا، ہمارے گھر میں اخروٹ نہیں ہیں۔
پھر لالا رخ نے اپنے باپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر پہاڑوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ پہاڑوں کے پاس پہنچ کر وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ایک جگہ درختوں کی گھنی چھاؤں میں بیٹھ گئی اور لڑکے سے کہا، تم مجھے اپنے متعلق بتاؤ، کون ہو اور اس مٹر کی پھلی میں کیسے پہنچے؟ مجھے تو یہ سب جادو کی باتیں لگ رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا، تم ٹھیک سمجھی ہو، میں تمہیں شروع سے بتاتا ہوں۔ میرا نام دلاور ہے۔ میں بھی عام لڑکوں کی طرح تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میری ماں اس دنیا سے چل بسی۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلی ماں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ شام کو جب میرا باپ گھر آتا تو اس سے میری سچی جھوٹی شکایتیں کرتی۔ ان شکایتوں کو سن کر میرا باپ مجھ پر غصہ ہوتا۔ انہی حالات میں میں بڑا ہو گیا۔ ایک روز میری سوتیلی ماں کی شکایت پر میرا باپ اتنا ناراض ہوا کہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں پریشانی کے عالم میں نکلا اور چلتے چلتے جنگل میں پہنچ گیا۔ وہاں میں نے ایک عجیب سا پراسرار سیاہ رنگ کا محل نما گھر دیکھا۔ مجھے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے اس گھر سے کھانے کو کچھ مل جائے۔ میں اس میں داخل ہوا تو ایک نہایت بدصورت جادوگرنی کو دیکھا۔ وہ ایک پلنگ پر پڑی بے خبر سو رہی تھی۔ سامنے ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر جیل جیسی سلاخیں لگی ہوئی تھی اور ان کے پیچھے کچھ بچے موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جادوگرنی ان بچوں کو پکڑ کر لے آئی ہے اور ان سے گھر کا سارا کام کرواتی ہے اور پھر خود مزے سے سو جاتی ہے۔ میں نے اس جیل خانے کی کنڈی کھول کر سب بچوں کو آزاد کر دیا اور ان سے کہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کر سیدھے اپنے گھر جائیں۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹا، مگر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگرنی جاگ گئی ہے۔ بچوں کو جیل میں نہ پا کر وہ سمجھ گئی کہ میں نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ غصے سے لال ہو گئی اور بولی، تم نے ان بچوں کو یہاں سے نکال کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ میں ان بچوں سے اپنے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، اب وہ تمام کام مجھے خود کرنا پڑیں گے۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی۔ میں تجھے جادو کے زور سے بالکل چھوٹا سا بنا کر مٹر کے بیچ میں بند کر دوں گی، پھر اس بیج کو ایک ڈبیا میں بند کر کے اپنے گھر سے باہر پھینک دوں گی۔ اگر تیری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی اس بیج کو ڈبیا میں سے نکال کر زمین میں بو دے گا۔ اس میں مٹر کا ایک پودا نکلے گا جس میں ایک پھلی لگی ہوگی اور اس پھلی میں تو گہری نیند سو رہا ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی نیک دل لڑکی تجھے پھلی سے نکال کر اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلائے گی تو تبھی تو اپنی اصلی شکل میں آ سکے گا۔ جو لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں اور غصہ دلاتے ہیں، میں ان کو ایسے ہی عجیب و غریب اور انوکھی سزائیں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر پھونکا، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ لالا رخ دلاور کی کہانی دلچسپی سے سن رہی تھی۔ وہ بولی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں اخروٹ کا حلوہ بنا کر کھلاؤں گی، پھر ہمارے گھر ہمارے ساتھ رہنا، وہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ اٹھی۔ پہاڑ کے دامن میں اخروٹ کے درخت تھے۔ اس نے درختوں سے اخروٹ توڑے اور دلاور کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ واپس آ کر لالا رخ نے کشمش، پستے، کھوپرا اور پہاڑ پر سے لائے ہوئے اخروٹ ڈال کر حلوہ تیار کیا۔ اس نے امرود کا ایک پتا لیا اور اسے گول گول کاٹ کر ایک چھوٹی سی پلیٹ بنائی اور اس میں حلوہ ڈال کر پلیٹ دلاور کے سامنے رکھ دی۔ گھر میں اتنا چھوٹا کوئی چمچ تو تھا نہیں کہ وہ اس سے حلوہ کھا سکے، اس لیے لالا رخ نے امرود کے پتے کے موٹے تنے سے ایک چھوٹا سا چمچ بھی بنا دیا۔ دلاور نے اس چمچ سے حلوہ کھانا شروع کر دیا کہ اچانک 7 رنگوں کی روشنی دلاور کو اپنے حصار میں لے کر اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ جب روشنی کے 3 چکر پورے ہو گئے تو اس روشنی میں سے ایک نہایت حسین و جمیل لمبے قد کا نوجوان لڑکا برآمد ہوا اور اس کے ساتھ ہی رنگ برنگی روشنی غائب ہو گئی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا، لالا رخ، میں دلاور ہوں، مجھ پر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ اس کی ماں بھی حیرت بھری نظروں سے دلاور کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں کسان بھی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے دلاور کے متعلق ساری کہانی سنائی۔ بیوی کی کہانی سن کر کسان نے فیصلہ کیا کہ اب دلاور ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ بھی بخوشی راضی ہو گیا۔ تھوڑے دنوں بعد دلاور اور لالا رخ کی شادی ہو گئی۔ دلاور اب گھر بار والا ہو گیا تھا۔ اس کو گھر چلانے کے لیے کوئی کام تو کرنا تھا، اس لیے وہ کسان کے ساتھ کھیتوں پر جانے لگا۔ وہ بہت محنتی اور جفاکش لڑکا تھا۔ کھیتوں پر صبح سے شام تک کام کرتا۔
جس سے فصل بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی، جس کو بیچ کر کسان کو بہت سارے پیسے ملتے۔ اتنے پیسے تو اس نے ساری زندگی نہیں کمائے تھے۔ ان پیسوں کو جمع کر کے تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے ایک بڑا سا گھر بھی بنا لیا، اور پھر سب ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.